وإنه إليه تحشرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انسان کو دو چیزیں اپنانے کی بڑی زور اور شور کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، اور ان دونوں چیزوں کا اکٹھے تذکرہ قرآن پاک کی بے شمار آیات کے اندر آتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ، اللہ ان کو ایسے اجر سے نوازے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، مخلوقات میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ایمان کو قبول کرتے ہیں اور اپنے عمل کو صالح بناتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رب رحمان کی محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اپنے عمل کو درست کرتے ہیں۔ بے شمار مقامات ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس انسان کے اندر چار صفتیں پائی جاتی ہیں، ایمان بھی اس نے قبول کیا، عمل کو بھی درست رکھا، حق کی تلقین بھی کی، اور مصائب کے اوپر صبر کا مظاہرہ بھی کیا، یہ انسان گھاٹے کے اندر نہیں ہے۔ باقی سارے انسان گھاٹے کے اندر، خسارے کے اندر ہیں، ہلاکت کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ تو ان چار چیزوں کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنے دل سے اس بات کو مانے اور زبان سے اس بات کا اقرار اور اظہار کرے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں اپنی الوہیت، مالکیت، ربوبیت، خالقیت، بلکہ تمام صفات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مخلوق کا کوئی بھی فرد، ہاں وہ چھوٹا ہو ہاں وہ بڑا ہو، ہاں وہ عالم ہو ہاں وہ جاہل ہو، ہاں وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، نبی ہو یا امتی ہو، مخلوق کا کوئی بھی فرد اللہ کی کسی بھی صفت کے اندر اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ مخلوق کا کوئی فرد اس کا ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، مخلوق کا کوئی بھی فرد اس کا وزیر نہیں ہے، اس کا شریک نہیں ہے، اس کا مشیر نہیں ہے۔ وہ اپنی صفتوں کے اندر یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی صفتیں اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ نبی، یہ ولی، یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین اللہ کے پیارے تو ہیں، اس کے محبوب تو ہیں، اس کی برگزیدہ ہستیاں تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا ہو۔
سارے اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اکیلا ساری کائنات کے اوپر بادشاہ ہے، وہ اکیلا ساری کائنات کو جو چلا رہا ہے، وہ اکیلا تنہا ساری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ الحی بھی ہے جس کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آ سکتی، القیوم بھی ہے، ساری کائنات کے نظام کو اس نے قائم اور دائم بھی رکھا ہوا۔ یہ صفتیں اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، فریاد رس ہونا، غوث اعظم ہونا، دستگیر ہونا، لجپال سائیں ہونا، عزت اور ذلت کا مالک ہونا، بیٹے بیٹیاں دینا، مشکلات میں پھنسے ہوں کو رہائی دینا، چھڑانا، یہ اسی کے اوصاف ہیں۔ مخلوق کا کوئی بھی فرد، حتیٰ کہ اس مخلوق کا سب سے بہترین جو فرد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خدائی صفتوں میں اللہ رب العزت کے شریک نہیں ہے۔ یہ ایمان کا بڑا مختصر سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری چیز ہے عمل صالح۔ ایک ہے عمل، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہے عمل۔ ایک ہے عمل کا درست ہونا۔ ہم پورے دن کے اندر کئی کام کرتے ہیں، پوری زندگی کے اندر کئی کام کرتے ہیں، ان میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل غلط ہو جاتے ہیں ہم سے۔ ہمیں خود بھی اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ یہ کام ہم سے غلط ہوا ہے، ہم سے اس کام کے کرنے کے اندر غلطی ہوئی ہے۔ شریعت کا جو حکم ہے، اس حکم کو منوعاً ہم پورا نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک نمونے کی ضرورت تھی، ایک مثال کی ضرورت تھی، ایک اسوہ کی جو ہے نا وہ ضرورت تھی، ایک سیرت کی جو ہے نا وہ ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے اعلان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بڑی بہترین مثالیں رکھی ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے سیرت ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اس طرح جو نہ بنانے کی کوشش کرو، وہ تمہارے لیے نمونہ جو ہے۔ جس انسان نے اپنی زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری، اس کا کیا ہوا عمل جو ہے وہ صالح ہوگا۔ نبی کی سنت کے بغیر آپ کا عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ نبی کی سنت کے بغیر آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، عمل تو ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا۔ نبی کی سنت کے بغیر آپ روزہ رکھ کے دیکھیں، عمل تو ہوگا، صالح نہیں ہوگا۔ نبی کی سنت کے بغیر آپ حج کر کے دیکھ لیں، جہاد کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی احکام الہی ہیں اس کے اوپر جو ہے نا پابندی کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کے عمل جو ہے نا وہ درست نہیں ہوں، یا یوں کہہ لیں وہ ایسے عمل ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو عمل مقبول ہے وہ عمل ہے جس کے اوپر میرے نبی کی سنت کی چھاپ ہے، جس کے اوپر میرے نبی کی سنت کی مہر ہے۔ نبی کی سنت کی جس عمل کے اوپر مہر آ جائے گی، وہ عمل ایسا عمل ہے جس کو قرآن کی زبان میں عامل الصالحات کہا گیا، درست عمل کہا گیا، صحیح عمل کہا گیا، صالح عمل کہا گیا، بہترین عمل جو ہے نا وہ کہا گیا۔ سنت کی محتاجی مجھے اس لیے بھی ہے کہ میں نے اپنے عمل کو درست کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس کے بغیر تو وہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ سنت کی محتاجی مجھے اس لیے بھی ہے کہ سنت کو اپنانے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ فرمایا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے، اس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جی رسول کی سنت کی محتاجی ہمیں اس لیے بھی ہے کہ اس کے بغیر میں رب کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رب کی رحمت کا مستحق ہے۔ جس کی زندگی میرے نبی کی سنت کی مخالفت میں ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت کو وہ نہیں پا سکتا۔ اللہ کا عذاب تو اس کے اوپر آ سکتا ہے، رحمت نہیں آ سکتی۔ نبی کی سنت کی محتاجی مجھے اس لیے بھی ہے کہ اللہ کی محبت کو میں اس وقت تک نہیں پا سکتا جتنی دیر تک میں اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں گزارتا۔ اللہ کا حکم ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگ جائیں، فَاتَّبِعُونِی، پھر میری اتباع کرو، پھر میری پیروی کرے، پھر میرے کہا کو مانو۔ یحببکم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ کی محبت کو انسان اس وقت تک پا نہیں سکتا جتنی دیر تک نبی کی سنت کے پیچھے پیچھے نہ چلے۔ پھر اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، ایک اور انعام دیا، میرے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا انسان، نقد انعام تیرے لیے یہ ہے، یغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ تیری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، خطائیں مٹ جائیں گی، بخشش ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم۔ ایک مومن کا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ معافیاں ملیں گی تو صرف اسی کے دربار سے ملیں گی، وہی معاف کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی بھی معاف کرنے والا۔ اوے معافی کے طلبگاروں، اوے رب کی محبت کو ڈھونڈنے والوں، آؤ یہ دونوں چیزیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر چھپا کے رکھی، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزار۔ جس انسان نے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزار لی، میں اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا اور میں اللہ نے اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر۔ سنت کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت نے سنت کے اندر بڑے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ سنت کو اپنانے کا حکم اللہ رب العزت نے خود دیا ہے، اور جو انسان اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارتا ہے، حقیقت کے اندر وہ نبی کی پیروی نہیں، اللہ رب العزت کا حکم مان رہا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرنے والا انسان، اطاعت کرنے والا انسان، وہ یوں سمجھے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ساری طاقت صرف کر دے، اللہ کے حکم کو وہ تسلیم منوعان کر ہی نہیں سکتا۔ وہ طریقہ کار کہاں سے لائے گا؟ یہ تو ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بتایا نا، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے کرنا ہے۔ میں سنت کا محتاج اسی لیے ہوں کہ دین کا حکم صحیح معنوں کے اندر تسلیم تب ہو سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق تبھی ہو سکتا ہے انسان جب سنت کو اپنایا جائے۔ ایک انسان امین اور صدیق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ سنت کو نہیں اپنائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، ساری نسل انسانیت کو اللہ رب العزت نے مخاطب نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ اچھا، اگر تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر سنو، لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپس کے اندر بھی خیانتیں نہ کیا کرو، دین کے اندر بھی خیانت نہ کیا کرو۔
اچھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کون سا ہم خیانت کرتے ہیں؟ تو معاذ اللہ ہماری زبان میں خیانت تو اس کو کہتے ہیں نا، کسی بندے نے ہمارے پاس جو نا سونا رکھا ہے، چاندی رکھی ہے، زیور رکھا ہے، روپیہ پیسہ رکھا ہے، ہم دینے کے اندر جو ہے نا کوئی کمی کر دیتے ہیں یا اس کو واپس لوٹاتے نہیں، یہ خیانت ہے ہماری زبان کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پاس کوئی مال رکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو لوٹاتے ہوئے خیانت کر رہے ہیں، یا اللہ کے پیغمبر نے ہمارے پاس کوئی دولت رکھی ہوئی ہے جس کے اندر ہم خیانت کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ درم، یہ دینار، یہ سونا اور چاندی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے جو ایمان والی دولت آپ کو دی ہے نا، اس کے اندر خیانت نہ کیا کرے۔ ایک خیانت اس کے اندر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کے اندر ایک انسان جو ہے نا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے جو ہے نا مدد مانگیں گے۔ لیکن جو ہی نماز سے باہر ہوتا ہے، کبھی جناب وہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، کبھی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، کبھی یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا وعدہ کیا کہ مدد ہم تجھی سے صرف مانگیں گے۔ نماز کے بعد جو ہے نا اس نے پتہ نہیں کتنے ہی مشکل کشا اور حاجت روا جو نا بنا کے ان سے مدد جو ہے نا وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ خیانت ہے۔ جس وقت ایک انسان یہ کہتا ہے نا محمد الرسول اللہ، گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول جو ہے نا وہ مان لیا ہے، آج کے بعد میں زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں گا۔ لیکن جس وقت باہر کے ماحول اور معاشرے کے اندر جاتا ہے، ہر کام اس کا سنت کے خلاف، یہ نبی کے ساتھ خیانت ہے، یہ نبی کے ساتھ خیانت ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ ایک یہ بھی خیانت ہے، علماء نے لکھا ہے ایک انسان جو ہے نا وہ اپنی خلوت کو اور طرح کا رکھتا ہے اور جلوت کو اور طرح کا بناتا ہے۔ جس وقت وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو بڑا صوفی بنے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، اور خلوت کے اندر کوئی بھی بے حیائی کا کام نہیں چھوڑے گا۔ خلوت اور طرح کی ہے اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اور طرح کا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ مومن جو بندہ ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، اس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یوں نہیں کہ میری خلوت اور طرح کی ہو جائے، خلوت میں نافرمانیاں کرتا رہوں اور لوگوں کے سامنے میں صوفی بنتا رہوں، لوگوں کے سامنے جناب میں باتیں جو ہے نا وہ چھوڑتا رہوں، لوگوں کے سامنے جناب میں ایسی ایسی باتیں کروں کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں میں کیا کچھ ہوں۔ حقیقت ایسے ہی ہے ہم لوگوں کی بھی، بس اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کے عیب میرے سامنے چھپے ہوئے ہیں، میرے عیب آپ کے سامنے چھپے ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ اس پردے کو جو ہے نا وہ قائم اور دائم رکھے۔ یہ جو پردہ ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ ہماری پردہ پوشی کر لے۔ یقین کریں جس کا پردہ ہٹ گیا ہے نا اللہ نے اس کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ ہمارے پردوں کو قائم دائم رکھے۔ مگر نہ یہ دور کیسا فتنوں کا دور ہے، بچنا کہاں مشکل، کتنا مشکل ہے۔ اس فتنے کے دور کے اندر برائی سے بچنا مشکل، ناممکن سا نظر آتا ہے۔ بس اللہ نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ اس پردے کو جو ہے نا قائم اور دائم رکھے۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ جس طرح لوگوں کے سامنے آتے ہو نا اسی طرح اپنی خلوت کو بھی پاکیزہ رکھا کرو، صاف رکھا کرو، ستھرا رکھا کرو، عبادت والا رکھا کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک دوسرے کے ساتھ بھی خیانت مت کیا کرو۔ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کے پاس جو ہے نا امانت رکھی ہو تو آپ اس کے اندر جو ہے نا اپنی من مانی کرتے رہے، نہ ایسا نہ کیا کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوتے ہو تم کہ یہ میں خیانت کا کام کر رہا ہوں،
لوگوں کا مال ہتھیار رہا ہوں، ناجائز طریقے سے جو ہے نا اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہوں، جان بوجھ کے اس طرح کی خیانت کا کام غلطی سے ہو جائے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کبھی ایسا کام نہ کیا کرو۔ یہ ہے میری نبی کی سیرت، یہ ہے میری نبی کی سنت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جس نے خیانت کرنی ہے، خائن انسان کا کوئی ایمان نہیں، اور وعدہ خلاف جو انسان ہے اس کا دین کوئی نہیں۔ اس لیے لوگوں سے وعدہ کرتے ہو تو وعدہ بھی پورا کیا کرو، وعدہ خلافی نہ کیا کرو۔ کل قیامت کے دن وعدے کی بھی پوچھ ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا جو وعدہ تم نے ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اس بندے کا ایمان نہیں جو دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو انسان خائن ہے، خیانت کرتا ہے، کل قیامت کے دن جو چیز خیانت کے ذریعے اس نے کسی کی اپنے قبضے کے اندر لی، کل قیامت کے دن اپنی گردن کے اوپر اس کا بوجھ جو نہ اٹھا کے لائے، حشر کے میدان کے اندر اس کا بوجھ جو نہ اٹھا کے لائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حشر کے میدان کے اندر لوگ اس کو دور سے پہچان لیں گے، وہ چیز گردن کے اوپر اٹھا کے لائے گا نا، لوگ اس کو پہچان لیں گے دنیا کے اندر اس نے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیانت کی ہے، یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے دنیا کے اندر یہ بندہ خائن تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ حشر کے اس میدان کی ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے رب سے دعا کرے گا اے اللہ مجھے جہنم کے اندر گرا دے لیکن لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کر۔ حشر کے میدان کے اندر وہ اس بات کی تمنا کرے۔ اس لیے خیانت نہ کیجیے، لوگوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کیجیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کیجیے۔ یہ میری نبی کی سیرت ہے، یہ میری نبی کی سنت ہے۔ اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق گزارو گے تو یہ امانت ہوگی، اگر اپنی زندگی کو اگر سنت کی مخالفت کے اندر گزارو گے تو یہ خیانت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ سنت کی محتاجی مجھے اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اندر میری حیات کا راز ہے، میری حیاتی ہے اس کے اندر، میری زندگی کی بقا ہے اس کے اندر، میری کامیابی ہے اس کے اندر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی بڑی کامیابی اس نے حاصل کی، جس نے نبی کی سنت کی مخالفت کی ناکامی اس کا مقدر ہے۔ کامیابی اسی کو ملے گی جس نے میری نبی کی سنت کی اطاعت کی ہے۔ اس کے اندر تمہاری حیات ہے، لما یحییکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب تم کو بلائے نا، استجیبوا، اس دعوت کو قبول کر لیا کرو، فوراً قبول کیا کرو، کہا مانا کرو، پیروی اور اطاعت میں لگ جایا کرو۔ کیوں؟ لما یحییکم، وہ تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہا ہے نا اس کے اندر تمہاری حیات کا راز ہے، اس میں تمہاری زندگی کی بقا ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ مفسرین نے اس جگہ پہ ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے۔ ایک دفعہ وہ نماز کے اندر کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی۔ اب وہ بیچارے نماز کے اندر تھے، کیسے آ سکتے تھے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر جلدی جلدی نماز کو ختم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی، میں نے کس وقت کی تمہیں آواز دی ہوئی ہے، تم دیر سے کیوں آئے؟ جی یا رسول اللہ، میں نماز کے اندر کھڑا تھا اس لیے جو نا دیر ہوگی۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ کا حکم نہیں تم نے یہ سنا
استجیبوا للہ وللرسول، جس وقت اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے اس وقت فوراً اس دعوت کو قبول کیا کرو۔ اسی سے علماء کا ایک طائفہ اس بات کی طرف گیا ہے، نماز کی حالت کے اندر اگر اللہ کا پیغمبر بھی تمہیں بلائے تو نماز توڑ کر اللہ کے پیغمبر کی بات کو پہلے سنو، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم نہ آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو فوراً قبول کیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو فوراً قبول کیا کرو۔ کیا خبر اللہ تیرے اور تیرے دل کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائیں، تجھ سے نیکی کی وہ توفیق ہی چھین لیں، تجھے کسی ایسے کام کے اندر۔ بعض اوقات انسان سستی کرتا ہے نا جی، بھائی زور کی نماز کا وقت وہ 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک ابھی پڑھ لیتی ہیں جی، ابھی پڑھ لیتی ہیں جی، ابھی پڑھ لیتی ہیں، وہ آخری وقت تک لیٹ کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات آخری وقت کے اندر ایسے کام آنن فانن اس کے پاس آ جاتے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، نماز کے اندر مشغول ہونے سے دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، پھر افسوس کرتا رہتا ہے ہائے کاش میں نے پہلے وقت کے اندر نماز پڑھ دی ہوتی، قضا نہ ہوتی۔ کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی حادثہ آ سکتا ہے، موت آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ایک یہ بھی معنی ہے کہ اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے اور اس سے نیکی کی توفیق ہی سلب کر لے، اللہ اس کے دل کو پلٹا دے، نیکی کی توفیق ہی ختم ہو جائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے انسان کا دل جو ہے نا اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے ساتھ گھومتا ہے، کبھی اللہ انگلی کو یوں گھماتے ہیں انسان کا دل جو ہے نا یوں گھوم جاتا ہے، کبھی اللہ انسان کے دل کو یوں گھماتے ہیں۔ یہ یوں گھمانا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یوں گھومتا ہے اللہ رب العزت اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، نیکی کی طرف جو نیکی کے قریب کر دیتے ہیں، کبھی اللہ اس کے دل کو یوں پلٹا دیتے ہیں کہ اس کو برائی کی طرف جو ہے نا موڑ دیتے ہیں، نیکی کی توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں۔ یہ ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ کا حائل ہونا، اس لیے نیکی کے کاموں کو جلدی کیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی بندگی اور اپنی فرما برداری کی طرف پھیر لے، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ کتنی قیمتی دعا ہے، یعنی انسان کا اپنے دل کے اوپر بھی اختیار نہیں۔ دعا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا ایک جو خوبصورت حصہ دل ہے، آپ کا اپنے وجود کے ایک عضو کے اوپر بھی اختیار نہیں، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ تو وفات کے بعد یہی جو برگزیدہ ہستیاں یہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ زندگی کے اندر تو اپنے وجود کے اوپر ان کا اختیار نہیں تھا، بعد میں مشکل کشا بن گئے۔ عجیب، عقل کے خلاف بات ہے، نقل کے بھی خلاف بات ہے، روایت کے بھی خلاف بات ہے، درایت کے بھی خلاف بات ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ سنت کی محتاجی اس لیے بھی ہے کہ اس میں تمہاری حیات کا راز ہے، تمہاری زندگی کی بقا ہے، اس لیے اپنی زندگیوں کو میرے نبی کی سنت کے مطابق جو نہ گزارو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اگر سنت تمہیں عزیز نہیں ہے، اگر میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزیز نہیں ہے، اگر میری نبی کی سنت کے مقابلے میں تمہیں دنیا کی مادی اور فانی اشیاء جو ہیں یہ عزیز ہیں، تو پھر سنو اللہ کا حکم، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. دنیا کی یہ چیزیں، باپ دادا، آل اولاد، بیویاں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست یار، یہ تجارتیں جن کے کم ہونے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، یہ اونچے اونچے مکان، یہ خوبصورت مکان جن کو دیکھ دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیاری ہیں. اگلا جملہ بڑا قابل غور، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری. انتظار میں بیٹھ جو، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اتر سکتا ہے. میری نبی کی سنت جس کو عزیز نہیں ہے، میری نبی کی سنت جس کو محبوب نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. اپنی زندگیوں کو میری نبی کی سنت کے مطابق گزارو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری زندگی کی اور زندگی کی بقا ہے، اسی میں تمہاری اخروی کامیابی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. یہی چیز انسان کو جو ہے نا اللہ کی رحمت کا مستحق بناتی ہے. کیوں سنت کی محتاجی ہمیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اللہ کا حکم منوعاً قبول کر ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حج کرو، جہاد کرو، یہ جتنے بھی اوامر ہیں انسان کیسے اس کو پورا کر سکتا ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑے گا، سنت کو اپنائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی رکھتی ہے، جمعہ کی کتنے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کتنے مال میں دینی ہے. قرآن میں اس کی تفصیل تو نہیں ہے، ہر چیز کی تفصیل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی. سنت کے اس لیے ہم محتاج ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین مثال ہے. اپنی زندگیوں کو میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کی زندگی کے مطابق گزارو، میرے نبی کی اطاعت کے اندر گزارو، میرے نبی کی پیروی کے اندر گزارو، اسی میں تمہاری کامیابی. یوں نہیں کہا فلاں پیر صاحب کی سیرت کے مطابق گزارو، فلاں مولوی کے مطابق گزارو، فلاں مولوی کی مثال کو دیکھ لو اس کے مطابق گزارو. نہ، فلاں مسجد کے امام کے وہ تمہارے لیے مثال ہے، فلاں ممبر و محراب پہ بیٹھنے والا مولوی وہ تمہارے لیے مثال ہے. نہیں، کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی گدی نشین کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہی نہیں. مولویوں سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. بڑے بڑے پیر عورتوں کی عزتوں کے لٹیرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ان سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. وہ کیسے ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہیں؟ غلطیوں سے پاک ذات صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم عن الخطا انبیاء کی ذات ہوتی ہے. بعض اوقات مولویوں سے ایسی ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں بندے نفرت کرنے لگتے ہیں. ساری زندگی اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے نماز. ایسے مولوی کے پیچھے سارا نماز پڑھنے سے دل نہیں کرتا. کوئی خامی ہوتی ہے تو اس لیے وہ جو نا ایسا کرتے ہیں. بے شک ان کے اپنے اندر جو ہے نا اس سے بڑی خامیاں ہوں، لیکن ان کا جی یہ کرتا ہے ساڈا مولوی جہاں نا مسلے کے اتنے جنہیں کھلو نا وہ کوئی فرشتہ صفت ہونا چاہیے، اس سے خطا سرزد ہونی نہیں چاہیے. بس اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ ان پردوں کو قائم اور دائم رکھے. بڑے بڑے ملا بڑے بڑے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں. اللہ نے کسی مولوی کو، پیر کو، گدی نشین کو، شیخ الحدیث کو، ممبر و محراب کے مالک کو، مصلی کے اوپر کھڑے ہونے والے امام کو اسی لیے تمہارے لیے نمونہ نہیں بنایا. نمونہ بنایا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا. اس لیے ایک چھوٹا سا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کسی مولوی کی زندگی میں غلطیاں دیکھو نا تو دین سے نفرت نہ کرو. بھائی وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں نہیں. دنیا داروں سے غلطی نہیں ہوتی. دنیا دار شرابی نہیں ہوتے، زانی نہیں ہوتے، بدکار نہیں ہوتے، چور نہیں ہوتے.
اگر کسی مولوی سے کوئی ایک ایسا کیس نکل آیا تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات؟ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی خطائیں ہوں۔ کوئی دکاندار زانی ہو، شرابی ہو، تو اس وجہ سے اس کی دکان پہ جانا چھوڑ دیتے ہو؟ اگر کوئی فرد واحد دین کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، خدا را اس کے جرم سے نفرت ضرور کیجئے، اس کا یہ فعل غلط ہے، ہم جو ہے نا 100 بار اس کی مذمت جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اس کسی فرد واحد کی اس غلطی کی وجہ سے دین سے متنفر نہ ہو۔ جس ہستی کو اللہ نے آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے اس میں تو غلطی کوئی نہیں ہے، وہ تو عیبوں سے پاک اور صاف ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے متعلق فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مولوی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ سنت کی طرف آؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ بدعات سے بچو، رسم و رواج سے بچو، خرافات سے بچو، زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ جتنا سنت کے قریب آتے جائیں گی آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی، سنت سے دور بھاگتے جائیں گی زندگی مشکل ہوتی جائے گی۔ آج ہماری زندگیاں مشکل کیوں ہیں؟ کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا رزق کی کمی ہے؟ کیا سونا چاندی کی کمی ہے؟ درہم دینار کی کمی ہے؟ نہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہماری زندگیاں مشکل کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ہم نے مشکلات میں اپنے آپ کو خود رکھا ہوا۔ سنت کے قریب آتے جاؤ گے مشکلات پیچھے ہٹتی جائیں، بدعات کو چھوڑتے جاؤ، سنت کے قریب آتے جاؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی زندگیوں میں ایسی برکتیں عطا کرے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور سنت اور بدعت کے اندر ایک فرق بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے۔ بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت وہ علاقائی ہوتی ہے، ہر علاقے کی مختلف ہوتی ہے۔ اس علاقے کی کچھ اور ہے، گجرات کے رسم و رواج کچھ اور ہیں، وزیر آباد کے رسم و رواج کچھ اور ہیں، لاہور کے رسم و رواج کچھ اور ہیں، فیصل آباد کے کچھ اور ہیں، کراچی کے کچھ اور ہیں، راولپنڈی کے کچھ اور ہیں۔ ملکاں دی جڑی برادری ہے انہاں دے رسم و رواج کچھ اور نے، جٹاں دے کچھ اور نے، شاواں دے کچھ اور نے، بٹاں دے کچھ اور نے، اپنی اپنی برادریوں کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ لیکن دین اسلام اور میرے نبی کی جو سنت ہوتی ہے وہ مختلف نہیں ہوگی۔ وہ روئے زمین کے جس بھی خطے کے اوپر آپ چلے جائیں، سنت کا وجود ہر جگہ پہ آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا۔ پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں، میں مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ سنت کا وجود آپ جس جگہ کے اوپر بھی چلے جائیں، 7 سمندر پار چلے جائیں، بڑے اعظم ایشیا میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، انٹارکٹیکا کے اندر ہو، یورپ کے اندر آپ چلے جائیں، مسلمان اگر ہے تو سنت کا وجود ایک جیسا ہو۔ مسلمان اگر ہے، بدعات، رسم و رواج، خرافات، رسومات یہ علاقائی ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، ہر جگہ پہ اس کا وجود آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ میرے نبی کے زمانے کے اندر جو وجود ہے قیامت تک اس کا وجود اسی طرح رہے گا، اس کا وجود تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اذان ہے نا، اذان حدیث کی کتابیں آپ کھولیں، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ میرے نبی کے زمانہ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک آپ نے نبی کے زمانہ میں اذان دی۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے بلال کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی، لا الہ الا اللہ کے اوپر ختم ہوتی۔ صحابہ کا دور آیا، خلفائے راشدین کا دور آیا، بعد والے صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، محدثین کا دور آیا، مفسرین کا جو نا دور آیا، گزرتا گیا دور، ادوار گزرتے گئے، زمانے گزرتے گئے، صدیاں جو نا وہ گزرتے گئی۔ آج ہمارے زمانے کے اندر آپ آ جائیں، مکے کے اندر آج بھی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ امریکہ کے مسلمان اللہ اکبر سے اذان شروع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ کوفہ کے مسلمان، بغداد کے مسلمان، عراق کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، روئے زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی مساجد ہیں، حدیث کی آپ کتابیں جو نہ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی کے زمانے سے لے کے آج تک
امت کی کثیر تعداد اس بات کے اوپر متفق ہے، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر ختم ہوتی ہے، اور قیامت تک یہ سنت اسی طرح جاری ہے۔ کچھ مخصوص طبقہ، کوئی گروہ اگر اذان سے پہلے ملاوٹ کرے اور ساتھ جو نہ کوئی ویلڈنگ کرنے کی کوشش کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے اور بدعت کو رائج کیا۔ حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے۔ وہ بے شک دہائیاں جو ہے نا وہ ڈالتا رہے۔ ہماری گجرات کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا، وقت تو ختم ہو گیا جی، ڈی پی او صاحب نے مسجد کے ائمہ کرام کو حاشیہ گراؤنڈ کے اندر بلایا۔ پورے جو شہر کے جو ائمہ کرام تھے وہ ادھر گئے ہوئے تھے، میں بھی گیا۔ ہر مکتبہ فکر کے علماء نے جو نا وہاں پہ بیان کیا۔ بریلویوں کے عالم بہت بڑے گدی نشین تھے، وہ بھی بیان کرنے کے لیے آئے، نام نہیں میں لیتا۔ دوران بیان وہ یہ بات کہتا ہے کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم مانتے ہیں کہ یہ اذان کا جز نہیں، اذان کا جز تو نہیں ہے لیکن ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اذان کا جز نہیں لیکن ہمارے ایمان کا جز ہے۔ الفاظ دیکھیں نا آپ، جو چیز اذان کا جز نہیں، دین کا جز نہیں، تو نے اپنے ایمان کا جز کیسے بنا لیا؟ یہی تو بدعت ہے کہ جس کی اصل اور جس کی دلیل جو ہے وہ نبی کی سنت سے نہ ملے، وہی تو بدعت ہے۔ اور بدعت کے متعلق اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ ادھر لوگوں نے بڑے نعرے لگائے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ جاہل قوم آگے بیٹھی ہوئی، کسی نے یہ نہیں پوچھا، سوال نہیں کیا، بھائی جو اذان کا جز نہیں، آپ نے اپنے دین کا جز، اپنے ایمان کا جز کیسے بنا لیا؟ جو نبی کی سنت کا جز نہیں ہے وہ آپ نے کیسے جو ہے نا وہ بنا لیا؟ یاد رکھیے، اذان کے شروع میں اگر کوئی الفاظ کا اضافہ کرتا ہے وہ بھی بدعت ہے، اذان کے آخر میں اگر کوئی الفاظ کا اضافہ کرتا ہے یا درود و سلام کا اضافہ کرتا ہے وہ بھی بدعت ہے۔ اذان کے درمیان میں اگر کوئی اضافہ کرتا ہے، پتہ نہیں آپ اشارہ سمجھیں کہ نہیں؟ اچھا میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں، اشہد ان امیر المومنین و امام المستقیم علی ولی، یہ اذان کے درمیان میں اضافہ ہے، تو جو طبقہ یہ اضافہ کرتا ہے وہ بھی بدعت ہے۔ کیوں؟ جو اذان بلال نے دی ہے اس کے اندر یہ اضافہ۔ پھر کہتے ہیں جی یہ وہابی ہیں جی، یہ درود کے منکر ہیں جی، یہ درود کے منکر ہیں، درود کو نہیں مانتے جی۔ بھائی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ دیکھو جی یہ وہابی ہمیں درود پڑھنے سے روکتے ہیں، ادھر آ کے جو ہے نا آپ بھی پھنس جاتے ہیں، انہوں نے کی جواب دئیے؟ جواب یاد رکھنا، ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اس حدیث کے اندر جو نا جواب ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کسی بندے کو چھینک آئی، اس نے چھینکا، چھینکنے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ، پھر یہ جو نا جواب دے یہدیکم، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر صلاۃ و سلام کے قائل تو ہم بھی ہیں، لیکن چھینک کے بعد یہ جو تو نے کلمات کیے ہیں میرے نبی کی تعلیمات یہ نہیں، اس موقع کے اوپر میرے نبی کی یہ تعلیمات نہیں، اس موقع کے اوپر میرے نبی کی تعلیمات وہی الفاظ ہیں، الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ۔ صلاۃ و سلام کے قائل تو ہم بھی ہیں، درود کو ہم بھی مانتے ہیں۔ لگاؤ فتویٰ عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر کس چیز سے روک رہا ہے اس کو؟ سلام پڑھنے سے۔ کیا عبداللہ ابن عمر سلام کے منکر تھے، درود کے منکر تھے؟ لگاؤ فتویٰ عبداللہ ابن عمر کے اوپر اگر تمہارے اندر جرأت ہے۔
ہر چیز کا محل ہے۔ شریعت نے جو چیز جہاں پہ ہمیں بتا دی ہے نا، اگر تم اس سے اضافہ کرو گے یا کمی کرو گے یا اپنا رسم و رواج لے کے آؤ گے، یہی تو بدعت ہے۔ سنت کا وجود پورے روئے زمین کے اوپر مسلمانوں کے ہاں ایک جیسا ہوگا، بدعات تبدیل ہوتی رہیں گی، بدعت تبدیل ہوتی رہے گی۔ آپ اسی سے مثال لے لینا، کل کی جو رسم ہے اس کو کوئی بھی بندہ کل مسنونہ نہیں کہتا، نکاح مسنونہ بولا جاتا ہے، کل مسنونہ نہیں کہا جاتا۔ کیا کہتے ہو؟ رسم کل۔ مانتے ہو یہ رسم ہے، رسم ہے، رسم ہے، اور جو رسم ہوتی ہے وہ میری نبی کی سنت۔ پھر تبدیلی دیکھیں، پہلے بڑے زور و شور کے ساتھ تیسرے دن کل ہوتا تھا، پھر دوسرے دن، اب تو جناب اسی دن جان چھڈو یار، کم مکاؤ، اور انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی جو آتی ہے نا، بدعت ہوتی ہی وہ ہے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ نئی آتی جاتی ہے، آئی جاتی ہے، آئی جاتی ہے۔ سنت کی طرف آؤ، جتنا سنت کے قریب آتے جاؤ گے زندگی آسان جو ہے نا وہ بنتی جائے گی، جتنا سنت کو اپناتے جاؤ گے۔ میرے نبی نے سچے عاشق رسول کی علامت بتائی ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا اسی عاشق رسول ہیں جی، ایک میرے نبی نے علامت بتائی۔ میرے نبی نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میری اطاعت کرے، وہ میری پیروی کرے، وہ میرے کہا کو مانے، اور جس نے اپنی زندگی میری سنت کے مطابق گزار لی، کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ میرے قریب ہوگا، میرے ساتھ جنت کے اندر کھڑا ہوگا۔ اور جو بدعات کو اپنانے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ حوض کوثر کے اوپر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھتکار دیں گے، دفع ہو جا، دور ہو جا، تو میرے نبی، تو میرے دین کے خلیے کو بگاڑنے والا تھا۔ آؤ سنت کی طرف آؤ، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کے رسول کی اطاعت میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔